پانچواں خلیفہ سیدنا امام حسن، امام حسن جو پانچویں خلیفہ ہیں، جو 6 ماہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے. تو میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں کہ بعض تنگ نظر کہتے ہیں کہ خلافت 4 یاروں میں بند ہے. تو جو امام حسن کی خلافت ہے، جو حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ بڑا بیٹا، یہ شبیہ رسول جو اپنے باپ کی کرسی پر بیٹھا، منصب خلافت پر بیٹھا، تو حضور نے فرمایا کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے. تو 30 سال اس وقت ختم ہوئے جب امام حسن نے 6 ماہ کو مکمل کر لیا. تو اس اعتبار سے خلافت بھی 5 افراد میں ہے. سنا؟ جو خلافت 4 یاروں میں بند کرتے ہیں. امام حسن کو یاد رکھیں، اگر وزیر صدارت کی کرسی پر صدر کے نہ ہونے کی صورت میں اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے بیٹھ جائے تو وہ صدر ہوگا. تو یہ بیٹا، یہ شبیہ رسول تو اپنے باپ کے بعد 6 مہینے بیٹھا. تو اس کو آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ رسول آپ کہتے ہیں، جو بنو امیہ سے تھے. سنیے میری بات، اس حوالے سے یہ ریکارڈنگ بار ملکوں میں دی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے خاندان سے ہو کر بھی اگر آج کہتے ہیں کہ وہ عمر ثانی تھے، دوسرا فاروق اعظم تھا. تو فاروق اعظم کون تھا؟ جو خلیفہ رسول تھا. تو اگر عمر بن عبدالعزیز، جن کا نسب بھی نہیں ہے، وہ جو حسن کا ہے، ان کی رگو پے میں وہ خون نہیں دوڑ رہا جو حسن کی رگو پے میں دوڑ رہا ہے، تو اگر وہ خلافت میں شامل ہو سکتے ہیں تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جناب کہ امام حسن کی خلافت جو ہے یہ اس درجے کی نہیں ہے. عقل کرو، اہل بیت سے عداوت بھی کرو تو کم وقتوں کسی ڈھنگ سے کرو. اللہ کسی کو کمینہ دشمن نہ دے. دشمن اگر عقل مند ہو، دانا ہو، تو سمجھ سوچ کے وار کرتا ہے اور اپنے مرتبہ اور شان کے مطابق وار کرتا ہے. جو اس کو جچتا ہے مرتبے سے گر کر دشمنی نہیں کرتا وہ. لیکن یزیدیت کو دیکھیے کہ اس نے اپنی کمینگی کا اظہار کیا اور کہلاتا تھا عبد الشمس کی اولاد، کہ ہم رسول اللہ کی کزن ہیں. ہمارے جو آبا و اجداد ہیں وہ دونوں بھائی تھے. وہ عبد مناف سے ہیں، ہم عبد شمس سے ہیں. وہ دونوں بھائی تھے. تو ان کو یہ برادری کا جو غرور تھا وہ لے گیا، برباد کر دیا اسے. تو اس سے آپ دیکھ لیں کہ اس بڑے خاندان میں پیدا ہونے سے یزید بڑا تو نہیں ہو گیا، لیکن اس کی عادات رذیل تھی. وہ اگر اپنے اس خاندان کے مطابق، روایات کے مطابق، اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر حسین سے سلوک کرتا تو آج اس کا نام ادب سے لیا جاتا. تو دنیا کی ہوس نے، حسین کو کچلنے کی ہوس نے اس کو اتنا اندھا کر دیا کہ اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ کون ہے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ چیز جو ہے کمینہ دشمن اللہ نہ دے کسی کو. ہوتے ہیں. ہائے ہائے، مجھے ایک شعر یاد آ گیا، چلو ایک آپ کو سنائی دیتا ہوں. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب
ہوتے ہیں، نصیر آخر، یہ حضرت امام حسین کی خدمت میں نے ایک سلام پیش کیا تھا، اس کا مقطع ہے۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی اس کی بیماری خود زنجیر پا ہے کہ اس کو چلنے نہیں دیتی۔ زین العابدین کو دیکھیے، کربلا سے دمشق تک کا سفر ہے، بیماری ہے، بخار ہے، بخار اور بیماری اور نقاہت خود اس کے لیے زنجیر پا ہے، چلنے نہیں دیتی، لیکن کمینہ دشمن ملا، اس نے اس زنجیر پر اور زنجیر پہنا دی۔ تو میں نے کہا کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، وہ سیدوں دیو دادے نہ ذکر نے انہوں نے نائن تے نظرانے وصول کرنے ہو تو رو بھی صحیح نہ ہونا، ہاتھ چمانے ہو، پیسے کنے ہو تے پیو دادے رو، انہوں نے کمالات رو، دل میں درد پیدا کرو۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر، جس دل میں درد حسین نہیں ہے، جو آنکھ غم حسین میں روتی نہیں ہے، اس میں ذوق ایمان، اس کا ذوق ایمان ناقص ہے، اور جو مدعی ہے اس کی اولاد ہونے کا اور اس کے دل میں درد نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے۔ وہ اپنے نسب کا پتہ کرائے۔ اوہ حسین نہ ریساں کرنے ہو، حسین، اللہ اکبر، ذکر حسین آ گیا۔ میں دو تین شعر میں آسا کونو ما صادقین دا بھی، اے صادقین دا ہی ذکر آ رہے ہیں، ہاں امام صادقین دا۔ میں ایک دو شعر حسین نی بارگاہ وچ اپنی بخشش واسطے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین مولوی ممبر پر بیٹھ کر حسین کے خلاف بولتے ہیں، کیا کیا حسین نے؟ میں نے سلطان بہو کے انداز میں شعر کے پنجابی کے وہ سناتا ہوں آپ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو چار شعر۔ تُوں بھی نت ممبر تے بیویں، بھائی ہماری پنجابی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تُوں بھی نت
منبر تے بیویں چھیڑ جہاد کہانی مولوی تو بھی منبر پر بیٹھتا ہے اور جہاد کے قصے چھیڑتا ہے. یہ جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا مقام ہے. خود جہاد پر نہیں جاتا, خود نہیں مرتا, لوگوں کو بھیجتا ہے, منبر کو گرم کرتا ہے, داد لیتا ہے, اور حسین کا نام آئے تو تجھے غش پڑ جاتی ہے. سن, تو بھی نت منبر رے تے چھیڑ جہاد کہانی نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے پانی وچ مدھانی حسین نے تو کام کر کے دکھایا, حسین نے تو کام کر کے دکھایا. تو نہ کوئی گل تے ایویں پھیرے پانیاں وچ مدھانی. علی دے لال دی, علی دے لال دی ریساں نہ کر, علی دے لال دی ریساں نہ کر, گل کر کوئی سیانی.